اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین آمین یا رب العالمین۔ جی طالبات، آج ہم اگلی آیت نمبر 5 کے یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ یعنی بیٹا پیدا کیا ہے یا بیٹا بنایا ہے یا اللہ اولاد رکھتا ہے، تو ان کے بارے میں ہی اگلی آیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات جو منہ سے نکال رہے ہیں، تو نہ تو ان کو اس بات کی یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس کے دعوے کی بنیاد پہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے، نہ اس کی کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی اور نہ ہی جو ہے کہیں یہ تحریر شدہ بات ہے کہ ایسی کوئی بات اس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف جہالت کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، اور ان کے جو باپ دادا تھے ان کے پاس بھی نہ کوئی دلیل تھی اور نہ کوئی یعنی ان کے پاس ثبوت تھا اس بات کو۔ ان کے باپ دادے جو تھے وہ بھی یعنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک واقعہ بہت مشہور ہے کسی امام صاحب کا کہ ان کے مناظرے کے لیے وہ کسی شخص کے پاس انہوں نے وقت دیا کہ میں یعنی یہ دنیا جو ہے، یہ جو دنیا قائم ہوئی، تو مناظرہ اس بات پہ تھا کہ یہ جو دنیا قائم ہوئی ہے یہ خود بخود قائم نہیں ہوئی، بلکہ اس کو وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخالف جو تھا وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آیا۔ اب جب وہ مناظرے کے لیے تشریف لے کر گئے تو یعنی جب وقت طے ہوا تو وہ اس میں کافی تاخیر سے پہنچے امام صاحب۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا آگے سے کہ آپ وقت پر ہی نہیں پہنچے امام صاحب، تو آپ کیا مناظرہ کریں گے ہمارے ساتھ؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یعنی اس کا کچھ اس طرح مفہوم تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نکلا تو وقت پر ہی تھا، لیکن یہ کہ راستے میں جو ہے دریا پڑتا تھا، مجھے دریا کے لیے جو ہے وہ کوئی میرے پاس سواری نہیں تھی، تو پھر میں نے ایک دیکھا تو ایک درخت جو ہے وہ خود بخود کٹا اور اس کی جو ہے وہ شاخیں ہوئیں اور اس کی جو ہے لکڑیاں جو ہے اس کے تیرے بنے اور اس سے ایک کشتی تیار ہوئی، اور وہ کشتی جو ہے پھر پانی میں آئی اور پھر میں اس میں بیٹھ کے تو میں آیا۔ تو جو مخالف تھا وہ ہنسنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت جو ہے کشتی جو ہے وہ خود بخود بن جائے نا، اور بغیر کسی بنانے والے کے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے کیا مناظرہ کروں، تم نے تو اس بات کا خود ہی یہ جواب دے دیا کہ ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو کیا اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ خود سے پیدا ہو گئی، یہ خود سے وجود میں آ گئی، اس کو کسی نے نہیں بنایا، تو اس کو بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ اس لا علمی کی وجہ سے جو اتنی بڑی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جو ہے یعنی پہاڑوں پر بھی رکھ دی جائے تو یہ پہاڑ بھی جو ہے اس کی بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اتنی بڑی سخت جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ محض باطل بات ہے اور محض جھوٹ بات ہے، نہ ان کے پاس کوئی عقل و شعور ہے، وہ ہدایت سے خالی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو بڑے تھے وہ بھی ہدایت سے خالی تھے اور وہ اپنے بڑوں کا اتباع کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہم اپنے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھے تھے، یہ آپ کام کیوں کرتے ہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہے، نہیں ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس دور میں تو ماشاءاللہ علم اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہمارے پاس اتنے مستند علماء مفتی حضرات، تو جو بھی کام ہو جس بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو ضرور مفتی حضرات سے پوچھے۔ یہ اتنی محنت اور اتنا یعنی پوری راتوں کے مطالعوں کے بعد، یہ جگراتوں کے بعد جو ہے یہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، تو یہ اتنا یعنی اسی چیز میں کھپ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے جو ہے ہر چیز کو پوچھ کے، اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل ہے تو ہم ان سے پوچھ کے عمل کریں، کہ ہم جو اگر ہمارے بڑے جو تھے وہ اگر لا علمی میں کوئی ایسا کام کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی لا علمی میں انہی کی تقلید کریں گے؟ نہیں، ہم تو یعنی پوچھ کر عمل کریں گے۔ کہتے ہیں نا سب سے بڑا عالم تو وہی ہوتا ہے جو پوچھ کر اپنی زندگی کا ہر عمل کرتا ہے، تو جب اس کو ہر اپنے شعبے میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز کو علم کے ذریعے کرے گا تو وہی عالم ہوگا۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ دیکھیں کہ اے پیغمبر، اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں جو ہے وہ تسلی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب شرک میں مبتلا دیکھتے تھے تو ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ کی دعوت و تبلیغ کا ان پہ جب کوئی اثر نہ ہوتا تھا تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا، بعض اوقات آپ اس صدمے سے نڈھال بھی ہو جاتے تھے۔ دوسرا، اس موقع پہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں جب وہی آنے کے انتظار میں جو آپ کو یعنی اپنی جو غم میں وقت گزارا کہ 15 دن وہی نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے جو آپ کے دل میں غم تھا، اور کافر جو تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ تو کہتے تھے کہ کل جواب دے دیں گے اور آج 15 دن ہو گئے، تو شاید ان کے رب ان کو بھول گئے نا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی کافروں کی طرف سے ملتی رہتی تھیں، اور کافروں کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے بھی دل میں غم اور ملال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی دی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی وجہ سے آپ اپنی جان ہلکان نہ کریں، یعنی اس قدر غم اور افسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف اللہ کی بات کو پہنچا دینا ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے ادا کر دیا، اور جہاں تک ان کے راہ راست پر آنے کا تعلق ہے تو اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جس سے چاہے ہدایت کو روک دے۔ تو یہ تسلی کا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غمزدہ ہونے پر جو ہے فرما دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے یہی فرما دیا کہ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو دعوت دینا ہمارے ذمہ۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم اپنے خاندان میں یا اپنے بہن بھائیوں میں یا اپنے اولاد کو کسی کو بھی اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ فوراً کے فوراً جو ہے وہ عمل پر بھی یعنی آ جائے، فوراً عمل شروع کر دیں، اور جب وہ عمل نہیں کرتا تو ہم یا تو لڑائی جھگڑا پہ آ جاتے ہیں یا ان سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ تسلی فرمائی، تو یہ تسلی جو ہے ہر اس بندے کے لیے ہے جو دین کے لیے کڑتا ہے کہ میرے خاندان میں جو ہے مکمل طور پہ سب شریعت کے پابند ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، چاہے وہ میرے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ میری اولاد ہے، چاہے وہ میرے یعنی سسرال والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے کوئی نیکی کی بات ان کو پہنچا دینی ہے، آگے وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا نا کہ ہدایت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے تو وہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ اس آیت میں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ آیت نمبر 7 جو ہے اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنا دیا، زینت، یعنی اس کی خوبصورتی بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں اور ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی بھی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی رونق ہے، زمین پہ موجود جتنے بھی پھل پودے پھول اور مال دولت زر و جواہر جو ہیں، چرند پرند انسان حیوانات جمادات وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ اس دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ عمارتیں اور یہ سب کچھ یہ رونقیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیوں پیدا کی کہ اس کا مقصد بھی اللہ پاک نے فرما دیا نا کہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اپنے آس پاس جو کچھ بھی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہے کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں دیکھوں کہ کون جو ہے تم میں سے ان چیزوں میں لگ کر جو ہے یعنی نیک عمل کرے گا اور کون جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے گا۔ اب دیکھیں ایک چیز جب کوئی بناتا ہے نا، کوئی بندہ ایک فریج بناتا ہے کوئی کمپنی، تو وہ اس کے متعلق سب چیزوں کے بارے میں وہ ایک کاپی بناتے ہیں، ایک بندے کو بتاتے ہیں کہ یہ جائیں اور اب بتائیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اور اس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے وہ میں نے صرف تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ ان میں لگ کر کون جو ہے یعنی بہترین عمل کرتا ہے، احسن عملا، یعنی کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باغات کھیت چراگاہیں یہ سارا کچھ پیدا کر کے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے کام انجام دیتے ہو، یعنی نیکی کی طرف راغب ہوتے ہو یا ان چیزوں میں پڑھ کر تم الجھ کر رہ جاتے ہو اور اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ تو جو ہے یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ سب کچھ زمین پر جو ہے یہ مال ہے، یہ جو جمال ہے، یہ سب ہمارے لیے امتحان ہے، اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اعلیٰ مقصد کو نہ بھولیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں،
अब देखिए ना, जब हमारे ऊपर खुशी का मौका आता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, परेशानी का वक़्त आता है तो उस वक़्त भी हम अल्लाह को भूल जाते हैं, यानी अल्लाह की नाफ़रमानी पर आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने फ़रमा दिया है कि ये सब कुछ जो है एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगली जगह अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं, व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, कि जब क़यामत बर्पा होगी तो ये एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कुछ फ़ना हो जाएगा। ना माल रहेगा, ना जमाल रहेगा, ना ये इमारतें रहेंगी, ना पहाड़, ना दरिया, ना समंदर, ना दरख्त, और ये सब के सब इंसान, ये सब कुछ फ़ना हो जाएगा। अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को जो है एक चटियल मैदान, सीधे मैदान की तरह कर देंगे। मकसद ये है कि ये सब फ़ानी चीज़ें हैं, इनमें फंसकर जो है अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। तो ये सब कुछ जो है, ये अल्लाह पाक ने ये जो कुछ भी पैदा किया, ये सब कुछ एक दिन फ़ना हो जाने वाला है। आर्ज़ी रौनकें हैं ये सब कुछ। तो हमने क्या करना है कि हमने अल्लाह की हर नेमत को इस्तेमाल करना है, लेकिन अल्लाह को भूलना नहीं है। अल्लाह की हर नेमत का शुक्र भी अदा करना है, और हर नेमत को इस्तेमाल करने के बाद जो है अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह के अहकामात को पूरा करना है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी भी इसके साथ जो है वो बेहतरीन बन जाएगी, और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो हमने जो है इन आयात पर कैसे अमल करना है कि हमने अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया उसको आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करें। चाहे वो घर-बार है, चाहे वो माल-दौलत है, चाहे वो अच्छा ओढ़ना-पहनना है, ठीक है ना? चाहे वो दुनिया की कोई भी आसाइश है, अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमा दी। तो हमने उसमें क्या करना है, उन रंगीनियों में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अपने रब का शुक्र अदा करना है, और अपने अल्लाह की इबादत से और अपने अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना। आज हम सूरत के मुताल्लिक़ कुछ अहम नुकात जो है वो मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगी। सूरत के जो आगे वाक़या आ रहा है असहाबे कहफ़ का, उस वाक़े से पहले ये अहम नुकात जो है नोट करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि आपको जितने भी आगे वाक़यात आ रहे हैं उनके आने का मकसद जो है वो समझ आ जाए, ठीक है? और सूरह कहफ़ का वाक़या सुनाने और पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सूरह कहफ़ का असल लुबे लुबाब क्या है। यानी हम अक्सर जब सूरह कहफ़ की तफ़सीर पढ़ते हैं तो इसका जो नाम है, तो वो इसी वजह से कि हमारे जहन में ये होता है कि ये वाक़या ही असल जो है, इसका असल जो है ये वाक़या ही है जो सूरह यानी गारे कहफ़, असहाबे कहफ़ के बारे में जो वाक़या आया है, तो वो वाक़या ही जो है इस सूरत का असल है। मगर इसमें ये हकीकत नहीं है कि इसका असल जो है ये नहीं, इसका असल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आज जो है वो ये इसका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इसकी असल हकीकत ये नहीं है कि ये वाक़या ही इस सूरत का लुबे लुबाब है। अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर मुफस्सिर अब्दुल्ला अंसारी, उन्होंने अपनी तफसीर की जो किताब है कश्फुल असरार व इद्दतुल असरार, इसमें और कुछ और मुफस्सरीन ने अपनी किताबों में कुछ बहुत अहम नुकात नोट किए, लिखवाए थे, यानी लिखे थे। उससे जो है कुछ उलमा ने कुछ नताइज अखज़ किए, वो इंशाल्लाह यहाँ पे बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस सूरत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, और इसका जो यानी लुबे लुबाब है, यानी जिसको हम कहेंगे सेंट्रल आइडिया, तो वो इस सूरत का असल मकसूद है, और ये सब को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम आज इन्हीं नुकात को जो है आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी में 8 तरह के हालात से जो है अल्लाह ताला इंसान को आज़माते हैं। वो 8 हालात कौन से हैं? इज़्ज़त और ज़िल्लत, सेहत और बीमारी, नफ़ा और नुकसान, खुशी और गम। यानी हर बंदा हर वक़्त इनमें से किसी न किसी 4 हालात में ज़रूर रहता है। या वो खुश होगा या परेशान होगा, या वो सेहतमंद होगा या बीमार होगा, या वो खूब नफ़े में होगा या नुकसान में होगा, या वो इज़्ज़त में होगा या ज़िल्लत में होगा। तो किसी न किसी हाल में वो ज़रूर होता है, और ये हालात जो हैं ये इंसान की ज़िंदगी में बदलते रहते हैं मौसमों की तरह, इनका तगय्युर होता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कभी भी इंसान को एक हाल पर नहीं रखा,
کبھی اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی صحت آتی ہے، کبھی وہ کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی میں یہ چار طرح کے حالات جو ہیں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، تو اس میں سے دیکھیں اگر ہم ان حالات کو مزید تقسیم کریں تو یعنی دو حالت رہیں گی نا، یا اچھے حالات ہوں گے یا برے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اچھے حالات میں آزماتے ہیں بندے کو اور کبھی برے حالات میں۔ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا، اس کو عزت دی، اس کو خوشی دی، یا جو ہے اس کو خوب صحت دی، یا خوب صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع دیا، تو کیا ان حالات میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور اسی طرح دوسرے جو حالات ہیں، یعنی جب مشکل آ جائے تو وہ کیا، چاہے وہ مشکل بیماری ہے یا تنگ دستی ہے یا ذلت ہے یا غم ہے، تو ایسی مشکل آ جائے تو میرا بندہ اس مشکل میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی دیکھیں کہ 8 طرح کے حالات ہیں انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے، ان میں 4 اچھے ہیں، 4 برے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم ان کی تقسیم کریں تو پھر 2 طرح کی باتیں رہ جاتی ہیں کہ ایک اچھے حالات، ایک برے حالات، 4 اچھے 4 برے۔ اب یہ جو اچھے حالات ہیں اس میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بندے پہ کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے ان اچھے حالات میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ جو 4 برے حالات ہیں ان برے حالات میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتے ہیں کہ کیا یہ مشکل میں صبر کرتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سب کی زندگی میں 2 طرح کے امتحان رکھ دیے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ بندہ غافل تو نہیں ہو گیا، میری نعمتوں کو پا کر بھول تو نہیں گیا، یا جو ہے وہ غفلت میں، نافرمانی میں، نفس کی خواہشوں میں اور دنیا داری میں تو نہیں لگ گیا۔ اگر ایسا ہے تو بندہ اس شکر کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسی طرح اگر اللہ نے مشکل حالات بھیجے تو پھر اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مایوسی میں تو نہیں چلا گیا، اعمال سے تو نہیں ہٹ گیا، اور یا دین سے تو دور نہیں ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صبر کا امتحان لیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کے امتحان میں بھی فیل ہو گیا۔ تو ہر انسان کو جو ہے وہ صبر میں، یعنی پریشانی میں صبر کرنا چاہیے اور خوشی میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہی انسان جو ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ پاک نے اس صورت میں جو واقعات بیان کیے ہیں ان واقعات میں ہمیں یا تو صبر کا سبق ملے گا یا شکر کا سبق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے سامنے یہ دونوں امتحان رکھے۔ ایک تو ان کو جنت میں رکھا، جنت کی نعمتوں کو ان کے لیے جو ہے وہ یعنی آسان فرما دیا، اور جنت کی ہر نعمت جو ہے ان کے لیے آسان فرما دی کہ اس پہ وہ یعنی شکر ادا کریں، اور انہوں نے شکر ادا کیا، شکر کا پورا پورا حق ادا کیا، یعنی شکر کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو ایک صبر کے امتحان میں بھی ڈالا کہ فلاں درخت ہے، اس درخت کا جو پھل ہے وہ آپ نے نہیں کھانا۔ تو صبر کے امتحان میں جو ہے شیطان نے انہیں قسمیں کھا کر ان کو دھوکہ دے دیا۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ شیطان نے جو ہے قسمیں کھا کر ان کو یقین دلا دیا کہ یہ جو ہے درخت ہے اس میں اس کے پھل میں جو ہے آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس طرح وہ صبر کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو زمین پر بھیج دیے گئے۔ تو اب سورہ کہف میں جو ہے ہمیں 5 واقعات ملیں گے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ بہت تھوڑی سی آیتوں میں آپ کو نظر آئے گا، اور پورے قرآن پاک میں یہ واقعہ جو ہے جگہ جگہ ہمیں ملتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اس صورت میں یہ واقعہ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی آیتوں میں آپ کو ملے گا، اور عموماً پڑھنے والوں کی توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس واقعے کا یہاں پہ اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واقعہ جو ہے یہی اس صورت کا اصل نچوڑ ہے، یا لب لباب ہے، یا اس کا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کے سامنے دونوں امتحانوں کا ذکر کیا، صبر کا اور شکر کا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ پوری صورت کا دل ہے۔ اب اس واقعے سے پہلے دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 واقعات کا تذکرہ کیا۔
ٹھیک ہے. اور اس یعنی ان آیات کے بعد جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد بھی دو واقعات کا ذکر کیا. یعنی درمیان میں یہ واقعہ ہے اور اس آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کے سے پہلے بھی دو واقعات، اور آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد بھی دو واقعات ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پہلے کے دو واقعات ہیں وہ عوام الناس کے واقعات ہیں، عام لوگوں کے، جو عام لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے واقعات ہیں. اس میں پہلا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پیر والے دن، جو عام نوجوانوں کا واقعہ تھا، جو اصحاب کہف تھے، کہ جن پر اللہ یعنی سخت حالات آئے، انہوں نے ان سخت حالات میں صبر کیا، اللہ کے احکامات کو نہ توڑا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا رکھا، تو اس صبر کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے. اس واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جو دو دوستوں کا یا دو بھائیوں کا واقعہ تھا، جن میں ایک بھائی کے باغات تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت اور نعمتیں اور اولاد سے نوازا تھا، اور اس کا امتحان تھا شکر کا. لیکن وہ اس مال میں اور ان کی خواہشات میں لگ کر وہ اللہ سے غافل ہو گیا، اور اس کو وہ اپنی یعنی اللہ کی طرف سے منسوب نہیں کیا نعمتوں کو. ٹھیک ہے نا. بلکہ اپنے اوپر جو ہے اس نے اعتماد کیا کہ یہ میری جو ہے وہ ہوشیاری کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں مجھے ملی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ شکر کے امتحان میں ناکام ہوا. تو یعنی جو نوجوان تھے وہ صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور یہ جو مال والا بندہ تھا یہ شکر کے امتحان میں ناکام ہوا. ٹھیک ہے نا. پھر درمیان میں سورہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد پھر دو واقعات آئے. اب وہ دو واقعات کس کے تھے؟ جی. تو ان میں سے جو دو واقعات تھے وہ خواص کے بیان ہوئے. دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے پہلے دو واقعات عوام الناس کے تھے، اصحاب کہف عام لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ باغات والے یہ عام لوگ تھے. لیکن یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو یعنی دو واقعات یہاں پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ دونوں خواص کے واقعات تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے رسول بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ یعنی کلیم اللہ سے کلام کرنے والے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کے امتحان میں ڈالا. انشاءاللہ اس واقعے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اس امتحان کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے اور اس پہ قائم نہ رہ سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس واقعے میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے جو ان کے واقعے کے بعد دوسرا واقعہ تھا، وہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ، جو بہت بڑا یعنی اہل بصیرت بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امتحان میں ڈالا، شکر کے امتحان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا، لیکن اس میں وہ شکر کرنے میں کامیاب ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں صبر کا امتحان، اور ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ اس میں شکر کا امتحان. تو دیکھیں یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ یعنی بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں، میں تمہارا رب ہوں، اور ان امتحانوں میں یعنی سب کو میں نے ڈالا ہے، چاہے وہ عوام ہیں چاہے وہ خواص ہیں. کبھی عوام بھی جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں، اور کبھی خواص جو ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں. تو بندوں کو چاہیے کہ صبر میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ بے صبری نہ کریں. کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، جوان بیٹا، یا شوہر فوت ہو جائے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بے صبری نہ کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ سے شکوہ نہ کریں. اسی طرح جب نعمتیں مل جائیں تو ان نعمتوں میں جو ہے وہ یعنی اتنا غافل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے. اچھا طالبات، اب انشاءاللہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے پیر سے انشاءاللہ یہ سورت کا واقعہ شروع ہو گئی، سورت کا پہلا واقعہ. تو ان کو پڑھتے ہوئے جو ہے یہ جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو ذہن میں بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ تو ہماری عملی زندگی میں بھی یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، صبر اور شکر، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہماری عملی زندگی میں بھی آ جائیں. جس کی زندگی میں یہ نہیں ہے تو وہ اللہ سے خوب مانگے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی نعمت سے بھی نوازے اور شکر کی بھی. کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہ آدھا مومن ہے، جو شکر کرتا ہے وہ آدھا مومن ہے، جو دونوں کام کرے گا وہ پورا کا پورا مومن ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان امتحانوں میں کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین.